روزہ دار ایک روزہ دار دوسرے روزہ دار کی افطاری کراتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ثواب عطا فرماتا ہے، روزہ دار کو بھی اور افطار کرانے والے کو بھی، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جاتی ہے، میں ہے یہ فرض کے حکم میں ہے، اس لیے اس کو ادا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہم نے اس کی فرضیت کو کتنا سمجھا ہے، کتنے ہم اس کو ضروری اور کمپلسری سمجھتے ہیں۔ یہ فرض میں نے آپ کو ایک مثال فرض کی دی، اب دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں مستحب کی۔ مستحب میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جیسے کہ محفل میلاد شریف ہے۔ تو محفل میلاد یہ ثواب کا کام ہے اور مستحب کے درجے میں ہے۔ تو اب مثال کے طور پر کسی کے یہاں پر جیسے فاتحہ کا پروگرام ہوتا ہے، 10واں 20واں 40واں برسی چھماہی، یا اپنی خوشی سے کوئی میلاد کا کوئی پروگرام رکھتا ہے، تو اب یہ جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ یعنی جو مستحب کام ہے ایک محفل میلاد، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں بھی یہ خواتین مردوں سے شکایت کرتی ہیں کہ میلاد ہونا بہت ضروری ہے، میلاد کیوں نہیں ہوا؟ میلاد نہیں ہوا تو شاید ان کی نظر میں فاتحہ بھی نہیں ہوئی، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ چلو آج نہیں تو کل پڑھوا لینا، کوئی گھر میں مرد یہ کہے اپنی خواتین سے کہ بھئی آج نہیں حساب کل پڑھوا لیں گے، آج کچھ اور کام ہے، کہ نہیں آج ہی ہونا ضروری ہے، یہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہی ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو یہ جو لفظ ضروری وہاں استعمال کیا جا رہا ہے، یہ مستحب کام پر لفظ ضروری استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ لا علمی کی وجہ، جانکاری نہ ہونے کی وجہ، کہ جو کام مستحب تھا اگر کرتے ہیں ثواب، نہیں کرتے ہیں تو کوئی عذاب بھی نہیں، تو وہاں پر ہم نے لفظ مستحب پر ضروری کمپلسری جو ہے ہم نے حکم نافذ کر رکھا اپنی طرف سے، اور جو چیز ضروری تھی نماز، اس کو ہم نے بالکل ہلکے میں لے لیا اور اس کو مستحب کے دائرے میں۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں جاننا کہ کون سی چیز مستحب ہے اور کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز سنت ہے، تو ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو فرض اور مستحب کا جب معاملہ بخوبی آپ کی سمجھ میں آ گیا، بخوبی آپ کی سمجھ میں مستحب اور فرض کا حکم آپ کی اگر سمجھ میں آ گیا، تو اب میں اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کروں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے تھے۔ تو یہ جو لفظ فرض ہے، اب آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے؟ ضروری ہے، یہ کمپلسری ہے۔ اس میں جو گنجائش ہے وہ میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک کے حوالے سے، اس میں کہاں تک گنجائش ہے؟ اس میں گنجائش یہاں تک ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس میں اتنی گنجائش ہے اگر تم میں کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، یعنی جو روزے سفر میں چھٹیں تو وہ بعد میں عید کے بعد ان روزوں کو رکھ لیا جائے، جو بیماری میں اگر چھٹیں تو وہ بیماری صحیح ہونے کے بعد ان کو رکھ لیا جائے۔ تو یہ فرض ہیں، جان بوجھ کر اگر ایک روزہ چھوڑا کسی نے، جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر چھوڑنے کا مطلب کیا ہوتا؟ وہ بیمار بھی نہیں ہے، وہ سفر میں بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا، خواتین کے لیے تھوڑا سا مسئلہ اس میں اور چھوٹ ہے، خواتین عورتوں کے لیے، کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے، پریگننٹ ہے، اور اس کو اگر روزہ رکھنے میں بچے کے جو ہے کچھ تکلیف، کمزوری یا پریشانی نظر آئے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کی قضا کرنے کا اسے بھی حکم ہے۔ یعنی پریگننٹ حاملہ عورت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہ اسے کچھ نہ کچھ کھانا پینا ضروری ہے، تو اگر وہ پورے دن روزہ رکھے گی تو بچہ جو اندر پرورش پا رہا ہے اگر وہ کمزوری محسوس کرے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا، اس کو وقت پر کھانا اور پینا پہنچنا ضروری ہے، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اور دنوں میں رکھ لے۔ یا دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کو بھی اجازت ہے کہ اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ بھی سکتی ہے،
دودھ پلانے والی عورت کو روزے رکھنے کا حکم ہے، لیکن اس کو اجازت بھی ہے کہ اگر وہ چاہے تو روزے بعد میں رکھ لے، اگر اسے کوئی مشکل اور پریشانی نہ پہنچتی ہو۔ تو جو صورتیں روزہ چھوڑنے کی ہیں وہ ہم یہ غور کریں، ہم اس میں سے کسی بھی صورت کے اندر تو نہیں آ رہے ہیں، یعنی ہم مسافر بھی نہیں ہیں، ہم بیمار بھی نہیں ہیں، اور ہم کسی بھی طرح سے کوئی ایسی چیز میں مبتلا نہیں ہیں جو کہ روزہ چھوڑنے پر ہمیں مجبور کرے۔ تو ان تمام صورتوں کے نہ ہونے پر اگر کوئی انسان ایک روزہ، توجہ سے سننے آپ غور سے، ایک روزہ اگر کوئی بھی مرد یا عورت جان بوجھ کر اگر چھوڑتے ہیں، اس کے بعد وہ پورے سال اس ایک روزے کو رکھیں گے اس کے بدلے میں، تو وہ پورے سال کے روزے اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو پائیں۔ اب سمجھ لیں آپ ایک روزے کی اہمیت۔ جو بیماری میں اگر چھوٹے گا تو ایک کے بدلے ایک رکھا جائے گا، سفر میں اگر چھوٹا ہے، جتنے اگر سفر میں چھوٹے 2 یا 3 XYZ جتنے بھی، تو جتنے چھوٹے اتنے ہی رکھنے ہیں سفر کی وجہ سے، اور بیماری کی وجہ سے جو چھوٹے اتنے کے بدلے اتنے ہی رکھنے ہیں۔ لیکن اگر جان بوجھ کے ہم نے ایک روزہ چھوڑا ہے، ایک روزے کے بدلے میں ہم پورے سال بھی روزے رکھیں گے، تو وہ اس کا نہ وہ ثواب ہم پائیں گے اور نہ وہ مقام و مرتبہ ہمیں ملے گا۔ تو ایک روزہ ماہ رمضان المبارک کا ہمارے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فرض فرمائے ہیں، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا، اور روزے کی فرضیت کا حکم فرمایا، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ یہ جو بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو دی گئی ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اس کا کیا مقصد ہے؟ بھوک اور پیاس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تمہیں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے، اور اپنے دین اسلام کے صحیح سے پابند ہو جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ روزے کا مقصد صرف فاقہ کشی یا بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد ہے انسان کو پرہیزگار بنانا، انسان کو برائیوں سے بچانا، چغلی غیبت سے بچانا، ہر طرح کی برائی سے بچانا، اور ایک اللہ رب العزت کی عبادت میں بندے کو لگا دینا۔ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی بڑی رحمت ہے، اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ 11 مہینے ہمارے لیے ہم رات اور دن کھائے پیئیں، کوئی ہمارے اوپر حلال روزی میں کوئی پابندی نہیں، اور 1 مہینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو فرمایا کہ میرے بندو میرے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دو، اور عبادت کا جو وقت ہے اس وقت میں عبادت کرو، اور جو کام کا وقت ہے اس وقت میں اپنا کام بھی کرو، عبادت بھی کرو اور کام بھی کرو۔ یہ 1 ماہ مبارک اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اپنے ما قبل اب سے پہلے کے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگیں، اس کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، گریہ بزاری کریں۔ ایک شاعر کہتا ہے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی گناہ کوئی نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی گناہ کوئی نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے۔ ماہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ جس کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں سے بھرا ہوا ہے، رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، لمحہ لمحہ، یعنی کوئی ایک ایسی گھڑی نہیں ہے اس کی جو رحمت سے خالی ہو، برکت سے خالی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کو مبارکباد دیتے ہیں تو ایک جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نیا سال مبارک ہو، تو وہ جو ہم نے لمحہ کہا بس وہ مبارکباد دی جاتی ہے۔ کسی نے کسی کو کسی کی خوشی پر مبارکباد دی تو وہ ایک لمحے کے لیے مبارکباد دی، لیکن یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے اس کے بارے میں فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس کا ہر لمحہ یعنی جو اس کی جو گھڑی ہے، سیکنڈ ہیں، لمحات ہیں، منٹ ہیں، سب رحمت سے بھرے ہوئے ہیں، سب برکتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔
مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مومنوں کے رزقوں میں اللہ پاک برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ برکتوں والا مہینہ ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ذوق اور شوق کے ساتھ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ روزہ دار ایک روزہ دار دوسرے روزہ دار کی افطاری کراتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ثواب عطا فرماتا ہے، روزہ دار کو بھی اور افطار کرانے والے کو بھی، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہ ماہ مبارک اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اس ماہ مبارک کا ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔